الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس گزرے ہوئے دور کے اندر ہم قرآن کریم سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں۔ قرآن کریم کو صرف اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جب کوئی مر جائے تو اس کے اوپر پڑھنے کے لیے، یا کوئی نیا گھر بنایا تو اس کے اندر برکت کے لیے پڑھنے کے لیے، یا کوئی زیادہ ہی کرے گا نا قرآن پاک کے ساتھ تو وہ اس کو صبح شام صرف پڑھے گا، اس کی تلاوت کرے گا۔ لیکن قرآن کریم کو سمجھنا اور اس کو سمجھ کے پڑھنا یہ ہماری زندگیوں سے بالکل نکل چکا ہے، اور قرآن کا اصل مقصد ہی یہ تھا۔ تو اسی ٹاپک کے اوپر ہم نے آج ہمارے ساتھ موجود ہے مولانا دسر صاحب، ان کے ساتھ ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں، اللہ کا احسان ہے، بالکل اللہ کی رحمت ہے۔ آپ نے اچھا، آج آپ یہ بتائیں کہ قرآن کریم کو آج جس طرح معاشرے میں قرآن کریم کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، تو نزول قرآن کا، قرآن کے نازل ہونے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن پاک نازل ہوا، اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد، اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دیکھیں، اصل میں تو جو کسی بھی دور میں وحی الہی کے نزول کا جو مقصد ہوتا ہے وہ تو ہے انسان کی رہنمائی۔ اور قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، مثلا تورات، زبور، انجیل وغیرہ یا صحائف نازل ہوئے، ان کا بھی مین مقصد اور جو ان کا بہترین مقصد تھا وہ یہی تھا کہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے دیے ہوئے راستے کے مطابق اگر اپنی زندگی بسر کریں گے تو وہ دنیا کی زندگی بھی ان کی کامیاب ہوگی، اور آخرت کی زندگی، ظاہر بات ہے مسلمان ہونے کے ناطے ہم مانتے ہیں مریں گے، قیامت آئے گی، تو وہ زندگی جو آخرت کی ہے وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہونا ضروری ہے۔ دنیا کی زندگی میں تو چلیں کسی کے پاس کچھ ہے نہیں ہے، یہ تو ایک نہ ایک دن ختم ہوگی، لیکن آخرت کی زندگی جانتے ہیں وہ کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے۔ تو اس میں جو کامیابی کا راز ہے، کامیابی کا جو حقیقی راستہ ہے، وہ راستہ دیا ہے وحی الہی کے نزول میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، کیونکہ انسان کا جو علم ہے وہ ناقص ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا فرمایا ہے تو اس میں انسان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو جانتا ہی نہیں تھا۔ یہ تو بس اپنی زندگی میں جوں جوں اوپر آتا ہے تو تھوڑی تھوڑی چیزیں اپنے ماحول کے مطابق یہ سیکھتا ہے، سمجھتا ہے۔ حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے، اور وہی علم اس نے آگے بندوں کو لانچ کیا تاکہ وہ صحیح طور پہ رہنمائی حاصل کر سکیں اور وہ اپنی جنت کا راستہ سیدھا کر سکیں۔ قرآن مجید کے نزول کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں، اور وہ جو دنیا کے گھٹاٹوپ اندھیرے ہیں، کفر و شرک کے، ضلالت کے، گمراہیوں کے، نافرمانیوں، بغاوتوں کے، ان تمام راستوں میں روشنی کی ایک کرن ہے جو جنت کی طرف بندے کو لے کے جاتی ہے۔ اور میں ایک مثال کے ساتھ بھی اس کو واضح کروں گا جو تاکہ بات زیادہ آسان ہو جائے۔ ہم جب کسی بھی چیز کو خریدتے ہیں مارکیٹ سے، نئی کوئی چیز، گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، موبائل ہے، گھڑی ہے، تو وہ جو کمپنی بنانے والی ہوتی ہے نا، وہ کمپنی ساتھ میں کاپی دیتی ہے۔ موٹر سائیکل کمپنی ہے تو وہ ساتھ میں کاپی دے گی، گاڑی کمپنی ہے تو وہ ساتھ میں کاپی دے گی۔ اس کے اوپر کیا لکھا ہوگا؟ اس میں طریقہ کار لکھا ہوگا، اور طریقہ کار لکھا ہوگا اس میں کہ اس کو ایسے چلائیں گے تو یہ ٹھیک رہے گی، ایسے چلائیں گے تو غلط ہوگی، اس کا شیشہ ایسے رکھیں گے، ایکسیلیٹر ایسے کریں گے، چین اتنا ہوگا، یہ ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اس کے اوپر لکھی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ تاکہ وہ کمپنی جانتی ہے کہ یہ گاڑی کیسے ٹھیک چل سکتی ہے، کیسے خراب ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، تو پیدا کرنے کے بعد اللہ ہی جانتا تھا کہ یہ انسان بہتر کیسے ہوگا، اس میں خرابی کیسے آئے گی۔ انسان کو خرابیوں سے بچانے کے لیے یہ ایک کتاب ہے جو اس نے دی ہے، تاکہ لوگ اس کے مطابق اپنی زندگی لے کے چلیں، اور اس زندگی سے پھر لوگوں کا جو معاملہ ہے وہ آسان سے آسان تر ہوتا چلا جائے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب تک لوگ قرآن مجید کے اس مقصد پہ رہے ہیں جو مقصد نزول تھا، اس مقصد پہ رہے اور قرآن کریم کا وہ مقصد پورا کرتے رہے، قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرتے رہے، ان کی زندگیوں میں خیر و برکت، ان کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، ان کی زندگیوں میں آسانیاں، ان کی زندگی میں ہدایت، یہ سب کچھ تھا۔ اور اسی کا
تذکرہ کیا تھا علامہ اقبال صاحب نے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کے نزول کا مقصد انسان کی رہنمائی ہے۔